بہت بڑے پادری، بہت بڑے راہب نے جو ایک چرچ کے پادری ہیں، جن کی زندگی عیسائیت کی تبلیغ کرتے گزر گئی ہے، بہت اعلیٰ یونیورسٹیوں کو جو فاضل ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت میرا فون اتنا بج رہا ہے، دنیا بھر کے مسلم سکولرز مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، اور میرا سوشل میڈیا کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کے ان باکس بھر چکے ہیں، میرے گھر کے باہر گلدستوں کے، گلابوں کے، پھولوں کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے جو کرسچینٹی سے تعلق رکھتے تھے، ان کے مداح تھے، یہ بڑے ہر دل عزیز شخصیت تھے، ٹی وی پہ آیا کرتے تھے، سوشل میڈیا پر متحرک تھے، اور چرچ میں ان کے نیچے بہت سے فادر کام کرتے تھے، بہت مؤثر شخصیت تھے، وہ سارے غمزدہ ہیں، افسردہ ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، ہمارا اتنا بڑا فادر کیسے مسلمان ہو گیا، وہ کس طرح سے اسلام کی طرف چلا گیا۔ یہ پہلے تھوڑا سا میں ان کا تعارف کرواتا ہوں کہ یہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ ان کا نام ہے جی فادر ہلاریون، دنیائے مسیحیت یعنی کرسچینٹی کا بہت معتبر نام ہے۔ وسکونسن شہر میں سینٹ نازیانز بہت بڑا ایک چرچ ہے، اس کے یہ سربراہ ہیں۔ عالمی سطح پر ہونے والے بڑے بڑے مسیحی جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں چیف گیسٹ کے طور پر ان کو عیسائی بلایا کرتے تھے، ٹی وی پر بھی ان کو مدعو کیا جاتا تھا، اور پچھلے 14 برس سے یہ تثلیث کی اور کرسچینٹی کی، عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے۔ مختلف مذاہب اور فلسفوں کا بھی انہوں نے گہرا مطالعہ کر رکھا تھا۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، کوئی عام عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی ہندو مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اس کی حیثیت اور ہوتی ہے ایک شخص جس کا کریئر عیسائیت میں اتنا شاندار ہے کہ وہ چند گنے چنے ناموں میں سے ایک ہے، وہ سربراہ ہے مختلف اداروں کا، پوری عیسائی دنیا میں وہ ایک پیک پہ پہنچ چکا ہے کہ اب لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے اونچے مقام پر، اتنے اونچے منصب پر سے اتر کر کوئی شخص ایک ایسی وادی میں چلا جاتا ہے جسے اسلام کا نام دیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ انہوں نے اپنی یہ جو جرنی ہے عیسائیت سے، کرسچینٹی سے اسلام کی طرف، اس کی تعبیر بڑی خوبصورت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہ کہا جائے کہ میں تبدیلی مذہب کر کے اسلام میں آ گیا ہوں، بلکہ میرے احساسات اور جذبات یہ ہیں کہ میں اپنے گھر لوٹ آیا ہوں۔ ریفرنس دیا ہے انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جس میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر شخص فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تبدیلی مذہب نہیں کی، بلکہ میں پلٹ آیا ہوں اپنے گھر کی طرف، میں پلٹ آیا ہوں اپنی اصل کی طرف۔ کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ کہ مذاہب کا مطالعہ کرتے کرتے جب میں نے قرآن مجید کو پڑھا اور میں نے اس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو پڑھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا اور توحید کے بارے میں پڑھا، تو میرا دل گواہی دے اٹھا، اور میرا دل مسلمان ہو چکا تھا 20 سال پہلے، لیکن میں باہر سے عیسائی تھا، پادری تھا، سربراہ تھا، میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تثلیث کی تبلیغ کرتا تھا، عیسائیت کی تبلیغ کرتا تھا، دل میرا مسلمان ہو چکا تھا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام، رہبر اور رہنما مان چکا تھا۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ منافقت اب چل نہیں سکتی، یہ دوگلی پالیسی چل نہیں سکتی، اندر سے تم مسلمان ہو اور باہر سے تم لوگوں کو عیسائی بناتے رہو۔ میرے دل نے پھر مجھے مجبور کیا، 20 سال پہلے کی یہ کشمکش جاری تھی، 20 سال پہلے کا یہ دل مومن مسلمان ہو چکا تھا، تو میں نے کہا چھوڑو یہ سارا سٹیٹس، جب تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو لہٰذا میں نے چرچ چھوڑا، اختیار چھوڑا، سارے محبت کرنے والے چھوڑے۔ پھر انہوں نے اپنے سفر کی تھوڑی سی داستان لکھی، انگریزی میں لکھتے ہیں کہ میں یہاں ہوں، واپس مشرق کی طرف، واپس اپنے گھر کی طرف، جہاں سے کبھی میں نے اس چرچ تک پہنچنے کا سفر کیا تھا، اب اس چرچ کی بلندی کو، عروج کو چھوڑ کے میں اپنے اسی گھر کی طرف لوٹ رہا ہوں، اور دراصل یہ لوٹنا میرا اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ کہتے ہیں یہ لوٹنا میرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ میرے لیے ایک نامعلوم دنیا میں چھلانگ ہے، کیونکہ یہاں سارا سٹیٹس وہ میرے لیے معلوم تھا، اب اسلام میں میرے لیے کیا ہے، کیا مقام ہے، کیسی دنیا ہے، مجھے اندازہ نہیں، لیکن میں جا رہا ہوں، بیاباں میں سفر کر رہا ہوں، جیسا کہ رب نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا، اپنے ملک، اپنے رشتہ داروں اور اپنے خاندان کو چھوڑ دو اور اس ملک میں جاؤ جو میں تمہیں دکھاؤں گا۔ لہٰذا میں بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے رشتہ دار چھوڑ کے، اپنا ملک چھوڑ کے، اپنی حیثیت چھوڑ کے، اپنا سٹیٹس چھوڑ کے، ایک نامعلوم دنیا کی طرف جو میرے رب نے اور قرآن نے مجھے دکھائی ہے، اس کی طرف میں سفر کر رہا ہوں۔
मेरी जिंदगी उस वक्त तक कायम रही जब तक ये नुक्ता तय नहीं हुआ था, यानी वो सारी स्टेटस वाली जिंदगी मैं इंजॉय करता रहा। एक पादरी के तौर पर मेरा करियर बहुत उम्मीद अफजा था, मैं बहुत तरक्की कर चुका था, मुझे बहुत पसंद किया गया था। उसका अंदाज़ा मुझे सोशल मीडिया से हुआ जब मैंने थोड़ा सा चेक करने की कोशिश की कि ईसाई दुनिया क्या इस पर अपना रद्द अमल दे रही है, तो मैंने देखा कि लोग बहुत अफसुर्दा थे, लोग इनके लिए हिदायत की दुआ कर रहे थे और रो रहे थे, उनके दिल रो रहे थे कि ये कितना बड़ा स्कॉलर हमें छोड़ के चला गया। ये बहुत महबूबियत की कैफियत में वहाँ थे, बहुत आला तालीम याफ्ता भी थे, सब कुछ कहते हैं दुरुस्त था। फिर लेकिन मेरे अंदरूनी यकीन बदल गए। बरसों पहले जो मेरे दिल के अंदर एक तौहीद की कली खिली थी, ईमान की कली खिली थी, वो खिल के पूरा गुलाब हो गई और पूरा फूल बन गई। लिहाजा अब ये सब कुछ छोड़ के मैं अपने असल की तरफ जा रहा हूँ। नाजरीन, पूरी उम्मत मुसलमा और आलम इस्लाम के नामवर स्कॉलर्स आपको खुशामदीद कह रहे हैं, तहनीयती पैगामात लिख रहे हैं, और बहुत से लोग ये भी अब कह रहे हैं कि हमेशा इस्लाम पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये तलवार के जोर पर फैला, जबर के जोर पर फैला। पाकिस्तान में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ भी हमें कहा जाता है कि तुम ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान बना रहे हो। तो देखो, ये ज़बरदस्ती कौन सी है भला? ये ज़बरदस्ती इस्लाम की दलील की ज़बरदस्ती है। देखिए, उस चर्च में कौन ज़बरदस्ती गया है, कौन तलवार लेके गया है, कौन ताकत लेके गया है? इतना बड़ा स्कॉलर, इतना बड़ा पादरी, इतना बड़ा मॉन्क और राहिब, उसके दिल में अगर रोशनी चली जाती है तो ये दलील की रोशनी है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी दलील है कि इस्लाम जिस जोर, जिस जबर, जिस तलवार के जरिए से फैलता है, उसका नाम लॉजिक है, उसका नाम दलील है, जो इतने बड़े गिरजे में रहते हुए पादरी के दिल तक पहुंच जाती है। सलाम है इस्लाम की तासीर को, ताकत को, तवानाई को, लॉजिक को, कि ऐसे दौर में जब मुसलमान एक एतबार से ताकत में नहीं है, गलबे में नहीं है, इसके बावजूद इस्लाम सबसे बड़े पादरी के दिल में पहुंचता है, उसे मुतासर करता है, उसके लबों से कलमा निकलवाता है, शहादा निकलवाता है, और उनके अपने ईसाई रो रहे होते हैं, और उन सब को छोड़ के वो इस्लाम की दलील की बुनियाद पर, इसकी सच्चाई की बुनियाद पर, मोहम्मद अरबी की रिसालत का इकरार करते हुए आज उम्मत में जाके मिल जाता है। नाजरीन, मैं सलाम करता हूं इस्लाम की दलील को, इसकी लॉजिक को, इसकी तवानाई को, इसकी तासीर को, इसकी ताकत को, जो इतने बड़े बुर्जनमा, कलानमा चर्च के अंदर रहते हुए इतने बड़े ईसाइयों के स्कॉलर के दिल में जाके असर करती है, रोशनी करती है, और वो मोहम्मद अरबी का अलम थामते हुए, आपकी शहादा का इकरार करते हुए अपना सब कुछ छोड़ के उम्मत मुसलमान के साथ आके मिल जाता है, अपना करियर छोड़ देता है, अपनी पादरीशिप छोड़ देता है, चर्च छोड़ देता है, अपना सारा करियर तबाह कर लेता है, और मोहम्मद अरबी का नाम लेता हुआ, अलम थामता हुआ आके मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा हो जाता है। इसी दलील की ताकत से इस्लाम कल फैला था, इसी दलील की ताकत से इस्लाम आज फैल रहा है। मुबारक हो मुसलमानों को।